ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني غلط سنگت وفا نہیں دیتی غلط سنگت وفا نہیں دیتی بے حیائی حیا نہیں دیتی قصور ہوتے ہیں ضرور قصور ہوتے ہیں ضرور ایسے ہی قدرت سزا نہیں دیتی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات عظیم کے لیے جو کائنات کا مالک خالق داتا حاجت روا مشکل کشا بیڑیاں بنانے والا اولادیں عطا کرنے والا نفع نقصان کا مالک عزت ذلت کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اس رب العالمین کی مختصر در مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو جہاں سراج منیر بدر منیر محبوب کبریا سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا ہی جنت ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی راہ دوزخ ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور مددگار بنائے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ نبی اکرم
گزارتے ہیں، جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں، جس چیز کا دل کرنے کا حکم دے وہ کر گزرتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا فرمان ہے، کہ اللہ کے پیغمبر نے اس بات سے منع کیا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتے۔ جس آیت مبارکہ کو اس وقت سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 کو تلاوت کیا ہے، اس سے ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ذکر کیا ہے کہ جو وارث بنتے ہیں ان ورثاء کو ان کا حق ادا کر دیا جائے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے طور پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو توڑے، فرمایا يُدْخِلُهُ النَّارَ، ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یدخلہ النار، ان کو آگ میں داخل کیا جائے، خالدین فیہا، جب نافرمان لوگوں کو آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ایک اور بات بیان فرما دی کہ ان کے لیے ہم نے کون سا عذاب تیار کیا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے، ان کے لیے جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے فرامین کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی قدم بہ قدم پہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ہم نے ان ایسے بدبخت لوگوں کے لیے بڑا کھولتا ہوا عذاب کیا۔ یہ آج کا وہ بات نہیں، 1500 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن میں بیان کر دیا جو میرے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، جو میرے پیغمبر کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھا جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے وہ بڑے نمازی ہوں، ہم نہیں دیکھیں گے بڑے روزے دار ہوں، ہم نہیں دیکھیں گے بڑے حاجی ہوں، ہم نہیں دیکھیں گے بڑے مجاہد ہوں، ہم نہیں دیکھیں گے بڑے جہاد کرنے والے ہوں، ہم نہیں دیکھیں گے وہ بڑے صدقہ خیرات کرنے والے۔ جب پیغمبر کی نافرمانی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، ان کی عبادات کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں تو نظر آئے گا ہمارے پیغمبر کی نافرمانی، اور ہم نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی سزا متعین کر دی ہے کہ ہم ان نافرمانوں کو یدخلہ نار، جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اکیلی آگ نہیں بڑی دردناک کھولتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول بیان کیے ہیں، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر یہ اصول، یہ قانون، ضابطے بیان کیے ہیں، جن لوگوں نے نبیوں کی، رسولوں کی فرما برداریاں کی، وہ اللہ کے عذاب کی ناہی سے، رب کے عذاب سے محفوظ ہو۔ جنہوں نے فرما برداریاں کی ہیں، اطاعت گزاریاں کی ہیں،
وہ اللہ کے عذابوں سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور جنہوں نے وقت کے نبیوں کی مخالفتیں کی ہیں، وقت کے رسولوں کی نافرمانیاں کی ہیں، وقت کے پیغمبروں کی نقش قدم پر زندگی نہیں گزاری، قرآن میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کے ذکر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کے بیٹے نافرمان ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے ہیں، اگر ان کے باپ نافرمان ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے ہیں، اگر ان کی بیویاں نافرمان ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے ہیں، اگر ان کے قوم قبیلے کے لوگ نافرمان ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ کیوں کہ وہ نافرمان تھے۔ آج نہ ہمارا نبیوں کی نسلوں سے تعلق ہے، نہ آج ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، نہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہمارا تعلق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم ان کی شریعت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہیں کرتا۔ جب اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سامنے آتا ہے تو اللہ ایک خون کے آنسو ہوتا ہے، ہم تمام مسلمانی سے نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ کام شریعت پر ہیں جو ہمیں آسان لگتے ہیں، ہمارے وہ کام شریعت پر ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہم اس کام کو شریعت دین کا حصہ سمجھتے ہیں جو ہمارے دل کو بھاتے ہیں، جو ہماری طبیعتوں کے مخالف ہو، جو ہمارے انداز کے مخالف ہو، جو ہمیں ناگوار گزرے، وہ اللہ کا قرآن ہی کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، وہ خوشی کے معاملات ہو، وہ غمی کے معاملات ہو، وہ سیاسیات کے معاملات ہو، وہ معاشیات کے معاملات ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گربانوں میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولے، ہم کتنا شریعت پر چلتے ہیں، ہم کتنا دین پر چلتے ہیں۔ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے، دین تو میرے پیغمبر کے راستے کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ابتدا میں فرما دیا جو میرے پیغمبر کی فرما برداری نہیں کرتا ہم نے ان کے لیے آگ تیار کی ہے، ایسی آگ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ ہم ان کو دردناک ہوتے ہوئے عذابوں میں مبتلا کریں گے۔ قرآن کریم کے ایک مقام میں سورۃ نور کی آیت مبارکہ میں 1 نمبر آیت میں قرآن کا ترجمے والے قرآن کو کھول کے تو پڑھ کے دیکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کا بھی ذکر کر دیا، آخرت کی زندگی کا بھی ذکر کر دیا۔ جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت تو یہ ہے وہ زبان سے ہو، وہ عمل سے ہو، وہ کردار سے ہو، وہ اخلاق سے ہو، وہ کسی بھی بات سے مخالفت ہو، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عام نکرہ کا صیغہ بولا ہے، کسی بھی معاملے میں مخالفت کرنے والا ان تصیبہم فتنہ ہم دنیا کے بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیں گے، یہ تو دنیا کی ذلت ہے، اور یصیبہم عذاب علیم آخرت کی ذلت بقایا ہے جو عذاب علیم نے ان کو مبتلا کیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہمارے سامنے دنیا کے بے شمار فتنے موجود ہیں، ہم پرفتن زندگی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، خود ہماری کمائیاں ہیں، ہماری کرتوتیں ہیں جن بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم
ہم کبھی کسی کو نشانہ بناتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے ملک میں عذاب آیا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کو فرماتا ہے ہم تصیبہم فتنہ، تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں، تم نے میرے پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ دیا، میرے پیغمبر کی مخالفت کرنی شروع کر دی، میرے پیغمبر کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ جو میرے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے ہم تم کو دنیا کی زندگی میں ہی فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ ابھی عذاب مرنے کے بعد میسر آئے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یہ میری اپنی بات نہیں، سورۃ نور کی ایت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر انداز میں فرما دیا ہے ان امرہ، کسی بھی ایک بات کی مخالفت کرنے والا اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا کے فتنوں میں اترا دیں گے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بڑے سخت ترین الفاظ بولے ہیں، بڑے سخت ترین الفاظ بولے ہیں۔ ہم تو کسی میں کوئی برائی دیکھے نا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو بندہ مشرک ہو اس کو کیا پتا سنت کیا ہے، وہ سنت پر عمل کرے یا سنت کے بغیر زندگی گزارے، جو ہے ہی مشرک، اور جو ہو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، اپنی من مانیاں کرنے والا، اس کو کسی اور چیز کی دعوت ہے۔ بنیادی دعوتیں دو ہیں، عقیدہ توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان دونوں کے بعد دیگر آقا کو مسائل۔ سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کی اصلاح ضروری ہے، عقیدہ توحید ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زندگی کی آخری لمحات میں ایک فرمان ہے، وہ تو امام مالک کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس فرمان عظیم میں جن باتوں کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی ہے، دو باتیں ذکر کی ہیں۔ لوگوں، جب تک تم ان دونوں باتوں کو تھامے رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید و سنت رسول ہی، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کی تین قسمیں ہیں، قولی سنت جو آپ نے فرما دیا، فعلی سنت جو آپ نے کر کے دکھلا دیا، تقریری سنت جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ حدیث اور سنت ایک ہی چیز کا نام ہے، حدیث اور سنت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ ان تینوں عملوں کو حدیث کہتے ہیں، جو آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے، اور سنت بھی اسی کو کہتے ہیں جو آپ نے کر کے دکھلا دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی ان دونوں چیزوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے۔ اگر آج ہم ذلت گمراہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی طرف آنا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا۔ اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو لوگ مخالفت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سننے کے بعد بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر مخالفت کرے، اللہ فرماتا
نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جس نے غیر کسی کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے لگا، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے چل گیا، نولیہ ما تولی، وہ جدھر چاہے چل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے۔ وہ عزت کی زندگی جیے، عزت کی زندگی کو چھوڑ کر ذلت کی زندگی اس کا مقدر بن جائے گی، ذلت کی زندگی اس کا مقدر بن جائے گی۔ پہلا کیا عذاب ہے اس کے لیے؟ عقیدہ توحید اس سے چھن جاتا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عقیدہ توحید بھی چھین لیتا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توحید و سنت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کو نہ کسی صحابی کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی دین کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی سنت کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی حدیث کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر قسم کی بھلائی کو چھین لیتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ نولیہ ما تولی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم کے اس فرمان پہ ہم ذرا غور تو کریں، ذرا توجہ تو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رزلٹ بھی بیان کر دیا۔ جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید بھی باقی نہیں رہتا، عقیدہ توحید بھی اللہ پاک چھین لیتا ہے، ہر قسم کی بھلائی اس سے چھینی جاتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہہ دیجیے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ہم لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا کافر ہے، یہ تو اللہ کے قرآن میں کہہ دیا۔ ہم تو لوگوں پر ایسے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو میرے پیغمبر کی اطاعت سے پھر جائیں، جو میرے پیغمبر کی نافرمانی کریں، جو میرے پیغمبر کی حکم عدولی کریں، ہم ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب کیا رزلٹ نکلا؟ جب پیغمبر کی فرما برداری نہ ہوگی ہم میں، ہمارا ایمان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جب تک ہم پیغمبر کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اس میں کیا کہا ہے؟ جو ہمارے طریقوں کو چھوڑ دے ان کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ جو پیغمبر کہہ دے جو میری نہ مانے اس سے میرا تعلق نہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہو، بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنی منمانی کرنی شروع کر دے تو باپ غصے میں کہہ دیتا ہے تیرا میرا بیٹا کوئی تعلق نہیں۔ میں تجھے یاد کرتا ہوں اس فرمانے ارشاد میں اللہ کے پیغمبر کے اس حکم میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جو میری نہیں مانے گا میں اسے آگ کرتا ہوں۔ فلیس منی، صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم۔ ہمارا راغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر مخالفتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو بڑا وقت لگتا کہ ہم مسلمانوں میں کس کس بات کی مخالفت ہے۔
صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں وقت گزارتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سب سے پہلے جب ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں میں کچھ بھائی ایسے ہیں اپنی داڑھی کو مونڈتے ہیں، شیو کرتے ہیں، اس سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جب ہماری نیند بستر میں لیٹتے ہیں، میوزک سنتے ہوئے، ساؤنڈ سنتے ہوئے، ٹی وی ہمارے آگے لگا ہوتا ہے، اس وقت سوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان ہے، نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فوراً سو جاؤ۔ ہم بتائیں کون عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جاؤ؟ رات کے 12 بجے تک 2 بجے تک ہم بیدار ہوتے ہیں، ہماری بڑی بڑی محفلیں لگی رہتی ہیں، بڑی بارونق محفلیں لگی رہتی ہیں، ہم مسلمان، اس سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مخالفت ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ تاکہ صبح بیدار ہونے میں تمہیں مشکل پیش نہ آئے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیوں نہ پھر ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہو کے پیغمبر کی مخالفت کر کے فکروں میں مبتلا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرے گا ہم ان کو دنیا میں بڑے بڑے فکروں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم آج کے مسلمان ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کبھی صحابہ سے کوئی سستی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً رزلٹ نکالا ہے۔ غزوہ احد کا مسئلہ کون نہیں جانتا؟ غزوہ احد کو کون نہیں جانتا؟ صحابہ کی ایک مسٹیک نے، ایک لاپرواہی نے کتنا نقصان مسلمانوں کا کروایا تھا۔ اللہ نے نقصان کر کے بدلا لیا۔ میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے جانسارو، اگر تم سے ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم تم کو دنیا میں دکھلا دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی بات کی نیت۔ آج کے مسلمان کی کیا مطلب؟ ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم پیغمبر کی مخالفت کر کے جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماجس تھا، جس حدیث کو سن کر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے گا، فقط ابا، حصہ نہیں بڑھتے مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر جی کون بد وقت انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو ہماری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، جو ہماری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا تابعدار بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام